بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 231 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 122۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان چل رہا تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ حضرت آدم سے نسیان ہوا تو آپ نسیان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور واسا آدم ربہ فغوی ثم اجتباہ، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا۔ ثم تعقیبی ذکر تاراخی کے لیے نہیں ہے بلکہ تعقیبی ذکری کے لیے، یعنی یہ بات بھی سن لے کہ آدم علیہ السلام سے کوئی ظاہری عصیان اور غوا جو ہوا ہے اس کی وجہ سے مرتبہ نبوت میں کمی نہیں آئی، وہ گناہ نہیں ہے، اس لیے کہا پھر یہ بات بھی سن لے۔ اجتماع چنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے، رب اس کے رب نے نبوت کے لیے، یہ نہیں کہ پہلے سے نبوت چھین دی اور پھر نبوت دی، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ سما کا معنی پھر یہ بات بھی سن لے کہ اجتباہ چنا آدم کو رب اس کے رب نے نبوت کے لیے، فتاب علیہ تو مہربانی کی آدم کے اوپر، وہدا اور ہدایت پر مضبوط رکھا۔ ہدا کا معنی اسی سابقہ ہدایت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا کی۔ قال، اللہ نے فرمایا، اے بیٹا اتر جاؤ تم دونوں منہا، جنت سے، جمیعاً یعنی دونوں کے دونوں۔ یہاں آدم اور ہوا کا ذکر ہے، شیطان کا ذکر نہیں ہے۔ بعضکم لبعض عدو، یہ جو دشمنی اب تمہارے ساتھ تو شیطان نے کی ہے، اور یہ دشمنی دنیا کے اندر بھی تمہارے ساتھ جاری رہے گی۔ بعضکم، بعض تمہارے لیے، بعض دوسرے بعض کے لیے عدو، دشمن ہوں گے۔ آپس میں بھی یہ تمہارے درمیان میں شیطان لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے فساد پیدا کرے گا، پریشانیاں اور تکلیفیں آتی رہے گی۔ لیکن جتنی دنیا کے اندر تکلیف اور پریشانی آئے گی، جیسے کہ آدم کو جنت میں درخت کھانے سے وہ تکلیف آئی اور شیطان نے دشمنی کی، تو یہ دنیا کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حال بتائیے ہے کہ دنیا میں ایک کتاب آئے گی، ہدایت کتاب، جس آدمی نے اس کتاب کی ہدایت پیروی کی تو فلا یضل ولا یشقی، تو وہ دنیا میں نہ بدبخت ہوگا اور نہ آخرت میں پریشان ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن، ہدایت والی کوئی کتاب یا رہنما آ جائے، پیغمبر آ جائے، کتاب آ جائے، فمن تبع، پس جس نے پیروی کی ہدایہ میری ہدایت کی، یعنی میری بھیجی ہوئی کتاب کی، فلا یضل، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، فی دنیا کے اندر، ولا یشقی، اور بدبخت نہیں ہوگا، فی الآخرت، آخرت کے اندر۔ جو بھی اللہ کی کتاب کو دنیا میں پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں کبھی وہ بدبخت نہیں رہے گا۔ تفسیر ابن عباس میں حضرت ابن عباس رحمہ اللہ نے فرمایا، رضی اللہ فرمایا ہے کہ یہ الفاظ اگرچہ عام ہے لیکن یہ قرآن کو بھی شامل ہے، معنی جو قرآن کے اوپر اتباع کرے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بدبخت نہیں ہوگا آخرت میں۔ ومن اعرض عن ذکری، لیکن جو میری کتاب سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، یقیناً اس کے لیے زندگی ہوگی، ضنکا معنی تنگ، اگرچہ اس کے پاس بظاہر مال و دولت ہو، عیش عشرت ہو اور دنیا کی ہر قسم کے ساز و سامان ہو، لیکن اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا، وہ پریشان حال ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس بہت بڑا ظاہری طور پر تو بڑے مال دولت ہے، بہت عیش عشرت کا سامان ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہے، تو ان کی زندگی بڑی تنگ ہے اور وہ پریشان حال ہے، سکون قلبی ان کو حاصل نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، بظاہر اس کی حالت تو غریب اور تنگ دستی والی نظر آتی ہے، لیکن دل اس کا بڑا سکون اور اطمینان کے ساتھ ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا کر کے، بینا تھا نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ اور جب قال، یہ کہے گا، ربی، اے میرا رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے کیوں مجھے جمع کیا، اٹھایا اعمیٰ، نابینا کر کے، وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تھا بصیرت، دیکھنے والا۔ قال، اللہ فرمائیں گے، کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس میری آیات آئی، فنسیتہا، تو نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہاں نسیتہا کا معنی ترک کے معنی میں ہے، یعنی تو نے کتاب اللہ کو چھوڑا، اس کے سیکھنے کو، اس کو سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کو، اس پر عقیدے کو۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تو بھی تنسا معنی چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی بلا دیا گیا ہے۔ اب تیری آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح نابینے والی حالت میں اس کو لے کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، آخرکار اس کی آنکھوں کو پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اب یہ جہنم کے عذاب کو دیکھ،
یعنی پھر جہنم کے عذاب اور سزائیں اس کو دکھائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں من اس آدمی کو اسرفا جو حد سے گزر جائے، یعنی اللہ کی کتاب سے دور رہے، بغاوت کرے، کفر اور شرک میں اور گناہ اور معصیت میں آگے تک چلا جائے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور یقین ایمان نہیں رکھتا اپنے رب کی آیات کے اوپر، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، دنیا میں تو سزا دیں گے۔ کذالک معنی جس طرح ہم نے اس کو اندھا کیا دنیا قیامت کے اندر، اور دنیا میں اس کی تنگ زندگی ہے، تو ہر مسرف اور ہر زیادتی کرنے والے کو اس طرح کی سزا ہوگی۔ والعذاب الآخرت، البتہ آخرت کی سزا اشد، وہ بڑی سخت ہے، کیونکہ آخرت کے اندر اصل جگہ ہی سزا کی آخرت ہے، اور وہ دائمی سزا ہے تو وہ سخت ہے۔ وہ ابقا، اور دیر پا ہے، کیونکہ آخرت کو ختم نہیں ہونا، تو یہ آخر تک یہ سزا رہے گی۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا نہ سمجھ آیا ان لوگوں کو کہ کتنے ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے، من القرون قومیں، یمشون فی مساکنہم، جو اپنے گھروں میں چلتے تھے، ہاں ان کی کوٹھیاں تھیں، محلات تھے، باغ تھے، اور ہر چیزوں کے اندر آرام اور سکون کی زندگی گزارتے تھے، عیش و عشرت کا سامان تھا، لیکن اللہ کے انبیاء سے انہوں نے انکار کیا، کتابوں سے انکار کیا، اللہ نے ان کو زیر و زبر کر دیا، نہ وہ مکانات رہے، نہ وہ باغ رہے، نہ وہ کوٹھیاں رہی، وہ زیر و زبر ہو کر ختم ہو گئے۔ یہاں یہدی بمانا تبین، یہاں تبین عقول مراد ہے، یہدی کا معنی ہے کہ ان کو سمجھ نہ آئی، یعنی ہدایت بمانا عقل کا ہے۔ تو افلم یہدی کا معنی افلم یتبین لعقولہم، کیا ان کے عقلوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی؟ تو حاصل ترجمہ ہوگا افلم یہدی، کیا نہ سمجھ آیا ان لوگوں کے لیے، کم اہلکنا، یہ کم اہلکنا مفعول ہے یہدی کا، کہ کتنے ہلاک کر دی ہم نے، مانا بہت سارے ہلاک کیے، یمشون فی مساکنہم، جو اپنے مکانات میں چلتے تھے، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس مذکورہ قوموں کی ہلاکت کے واقعے کے اندر لآیات، بڑی عبرت اور دلائل کی باتیں ہیں، لأولی النہی، خالص عقل والوں کے لیے یا تقوی والوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اس سوال کا جواب ہے کہ جب دنیا میں ایسے باغی لوگ موجود ہیں، ایسے سرکش موجود ہیں، سرکشی اور کفر پھیلانے والے لوگ موجود ہیں، تو اور یہ باوجود اللہ کی کتاب آ چکی ہے، ہدایت بیان ہو چکی ہے، تو ان کو ہلاک کیوں نہیں کیا جاتا؟ جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک بات طے کی ہے اور وہ فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ کہ عذاب جو ہے نا ایک وقت مقرر پر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت مقرر سے پہلے ان کو عذاب نہیں دے گا، اس لیے اس فیصلے کی وجہ سے ان پر فی الفور عذاب نہیں آتا۔ ولولا کلمتن، اگر نہ ہوتا، کلمتن مانا بات، فیصلہ، سبقت جو گزر چکا ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لکانا تو ہو جاتا یہ عذاب لزامن، چمٹنے والا، یعنی ان کے ساتھ چپک جاتا اور چمٹ جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور نہ ہوتا وہ وقت مقرر جو عذاب کا ہے، اس لیے اس عذاب کے وقت مقرر سے پہلے ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔